بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ماہ رمضان المبارک شریف 2024 کا دوسرا روزہ۔ کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا اگلے موضوع کا اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، یہ تو سچی بات ہے۔ اور رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے لوگوں میں نے تمہیں دو راستے روشن ابھرے ہوئے تمہارے سامنے کر دیے، دکھا دی۔ کیا تم ان دو راستوں کو دیکھ کر اپنے لیے اچھا راستہ تلاش نہیں کر سکتے؟ ایک راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے تو دوسری راہ سیدھی جنت میں جا رہی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور فرمایا جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتیوں کے لیے تو رب العالمین نے ایک سے ایک بڑھ کر نعمت کا اظہار فرمایا۔ وہاں حوران جنت، غلمان جنت، وہاں تو رب کی رحمتیں، رب کی برکات، رب کی سلامتیاں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، رب ہو کر پوچھے گا مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، وہاں تو رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، سلام ہی ہے۔ اور دوزخ کے بارے نبی پاک صاحب الاولاد فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بہت ہی بھیانک دردناک عذاب کے بارے ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر بھی رب العالمین نے جہنم کے عذاب سے ڈرانے کا بہت سارے مقامات پر ارشادات عالیہ سے ہمیں نوازا۔ فرمایا ڈر جاؤ اس آگ سے جس آگ میں بطور ایندھن انسان اور پتھر جلتے ہیں۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، ڈر جاؤ اس آگ سے۔ اب ایک طرف آگ ہے تو ایک طرف باغ، ایک طرف پینے کو خون ہے تو دوسری طرف بہترین صاف اور شفاف دودھ، پانی اور شہد، جوس، کیا نعمتیں۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندو تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک طرف نعمت ہے، ایک طرف عذاب ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، تو کیا بھلا یہ برابری ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ برابری نہیں ہے۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سلام، مہربانیاں، اس کی کرم نوازیاں، اور ایک طرف اس کا عذاب اور ناراضگیاں۔ تو اب ذرا ہم دیکھیں کیا روزہ رکھنے والا اور روزہ نہ رکھنے والا، روزہ رکھ کر روزے کی قدر عزت نہ کرنے والا اور روزہ رکھ کر روزے کی عزت قدر کرنے والا، روزے کو روزہ سمجھ کر اپنے رب کے ساتھ اپنی لو لگانے والا اور اللہ کے ذکر و فکر سے دور ہونے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اے عقل مندو،
افلا یتدبرون القرآن، فرمایا قرآن پر تدبر کرو، فکر کرو، غور کرو، سوچو قرآن تمہیں کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن نے تو تبیان لکل شیء، ہر ایک چیز کا ذکر ارشاد فرما دیا۔ کتنا ہی بدبخت ہے وہ شخص جس نے نیکی اور برائی کو جاننے کے باوجود برائی کا راستہ اختیار کیا اور صالحیت نیکی کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے یہ خرید و فروخت کی، ضلالت اور ہدایت کو ہاتھ سے چھوڑ دیا، بیچ ڈالا اور ضلالت کو خرید لیا، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، بھلا یہ کتنی بڑے خسارے والی تجارت ہے۔ ماہ رمضان المبارک شریف کا آج دوسرا روزہ ہے، تو دوسرے روزے پر بھی اگر کسی کی عقل میں، سوچ میں، فکر میں یہ بات آ جائے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، پھر روزہ رکھ کر روزے کی عزت کرنی ہے، روزے کی قدر کرنی ہے، روزے کے مسائل جاننے ہیں، روزے کے فضائل جاننے ہیں۔ ہم تو ویسے بھی الحمدللہ فضائل کے قائل ہیں، مسائل کے قائل نہیں ہیں۔ مسائب ظالم نے ظلم کیا، مصیبتیں ڈھائیں، ان کو بار بار یاد کرنے سے مظلوم کا دل دکھتا ہے، یہ چھپانے کی چیز ہوتی ہے۔ اور فضیلت سبحان اللہ، جو کہے صدیق تیری صداقت کو سلام، آئے عمر بن خطاب تیری عدالت کو سلام، اے عثمان غنی تیری حیا و سخاوت کو سلام، یا علی تیری شجاعت کو سلام، الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جو علی کے بارے نعت خوانی کرے، قصیدہ گوئی کرے، حسنین، کریمین، طیبین کے اوصاف بیان کرے، ان کے ارواح مقدسہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ ہم تو ہیں فضائل بیان کرنے والے، روزے کی فضیلت کو دیکھیے۔ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا، تو کیا پہلے انبیاء روزہ نہیں رکھتے ہوں گے؟ یعنی روزہ تو آدم نے بھی رکھا، پھر روزہ تو شیس علیہ السلام نے بھی رکھا، روزہ ہر ایک نبی نے، آپ کے اور میرے پیارے آقا امام الانبیاء مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارا سال ہی اکثر اوقات روزے سے رہتے، اکثر اوقات۔ شعبان المعظم کو دیکھیں تو حضور روزے میں نظر آتے ہیں، شوال المکرم میں دیکھیں تو حضور روزے سے نظر آتے ہیں۔ تو یہی جو روزے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ عملوں میں سے ایک عمل مبارک ہے۔ تو آئیے آج کا درس اچھے اور برے کی تمیز کے ساتھ کال کا ہمارا جو سبق ہوگا وہ ہوگا فضیلت روزہ، فضیلت سیام، روزے کی فضیلت، افضلیت، اس پر انعامات کیا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔